الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، گزشتہ مرتبہ جب میں یہاں پروگرام کے لیے مدعو کیا گیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے اس بار بھی شاید صحابہ کی قربانیاں اسلام کے لیے اس موضوع پر خطاب ہوا تھا، اور اس بار بھی صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر گفتگو کرنی ہے. آپ سب کو اور پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کو صحابہ کرام سے یہ بے لوث محبت، الفت، لگاؤ مبارک ہو. آپ کائنات کی ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں جو انبیاء کرام کے بعد سب سے معزز ہستیاں ہیں، اور یہ ہمارے عقیدہ اور منہج کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابي بکر وعمر كما يعلمون السنة او السنة. ہمارے باپ دادا، ہمارے سلف اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر اور دیگر صحابہ کرام کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے اپنے بچوں کو سورت پڑھنا اور حدیثوں کو پڑھنا سکھاتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا شیوا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان و علی، تمام صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، دل میں عقیدت ہونی چاہیے. یہ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان پھر سے شروع کیا ہے. اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت اور ان کی پیاری اور انوکھی ہسٹری، ان کی ذات گرامی کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے. اور یقین جانیں آج جو بھی
صحابہ کرام کے اوپر تانے کسے جا رہے ہیں، جو بھی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا اور آپ کا بھی ایک اپنا شیوا ہے یا ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی بنیادی باتیں بتانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمیں دنیا ستا رہی ہے، ہمیں اپنے اسلاف اور اپنے آئیڈیل، اپنے نمونے اور اسلام کے ہیرو کی ذاتی گرامی اور ان کی جیونی پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین دین، اللہ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی عطا فرمایا۔ قرآن اور نبی کے فرمان کو صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے سے عملی جامہ پہنا کر ایک عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ آج اگر ہم اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہو، قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا چاہتے ہو، حدیث کے کسی متن کو، کسی لفظ کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو، مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، کتابوں میں مدون کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی ایک ایک حرکتیں، ایک ایک دعائیں، حتیٰ کہ انگلی کے اشارے تک کو نقل کیا گیا، تب ہم تک نماز کا طریقہ پہنچا ہے۔ یہ صحابہ نے کیا، تب آج ہم نماز نبوی طریقے پہ پڑھ سکتے۔ اسی بات کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا، جس کو حلیۃ العلیاء جلد نمبر 1 صفحہ 5 اور 6 میں نقل کیا گیا، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، جو سنی بننا چاہتا ہے، جو نبی کے سنتوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے، پریکٹیکل اسلام کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ بل کہا کہ صحابہ کرام کی زندگی پہ آ جائے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے والے تھے، نبی کے دن کو جانتے تھے، نبی کی راتوں کو جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک جملے کو محفوظ کرنے والے تھے، آپ کے ایک ایک عمل کو مدون کرنے والے تھے، یاد کرنے والے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے رات کو 3 حصے میں بانٹتے، پوری رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے تھے، ایک حصہ سوتے تھے، ایک حصہ عبادت کرتے تھے، اور تیسرے حصے میں وہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ کیا پڑھی تھی ابو ہریرہ کو نبی کی حدیثیں یاد ہے؟ عمل تو اچھا خاصا کر ہی رہے۔ اس مرد مجاہد نے، اس اسلام کے حدیث کے سب سے بڑے محدث نے، ہیرو نے، ہم اور آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سب سے بڑے ذخیروں کو پہنچایا، راتوں کی نیندوں کو قربان کیا تاکہ ہمیں نماز پڑھنا آ جائے، ہمیں روزہ رکھنا آ جائے، ہمیں دین پر چلنا آ جائے۔ فرماتے ہیں ابرہا قلوبا، بڑے پاک صاف دل والے تھے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، بڑی گہرائی اور گہرائی کا علم ان کے پاس تھا، مجتہد تھے صحابہ کرام۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، بے تکلف تھے، سادہ مزاج تھے، تواضع انکساری ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، حق بات کو چھپانے والے نہیں تھے، حق کو قبول کرنے والے تھے، عدل اعلان قبول کرنے والے تھے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبی کی، ان ہستیوں کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو نبی کا بازو اللہ نے چن کے بنایا تھا، یہ اللہ کی چیدہ چنیدہ بندوں میں سے
سے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار کیا تھا اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے۔ بعض دفعہ اللہ اپنے محبوب بندوں کا ساتھی بھی چن کے بناتا ہے۔ پیارے پیغمبر کے ساتھیوں کو اللہ نے چنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا انبیاء کے بعد، تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے پیارا دل پایا، سب سے صاف دل پایا۔ فجعلهم وزراء نبی، تو ان صحابہ کو اپنے نبیوں کا وزیر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وزیر بنا دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دینے والا مشیر بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو صحابہ کرام کو نبی کا ساتھی بنایا، نبی کا غمگسار بنایا، نبی کا ہمدرد بنایا، نبی کا مددگار بنایا، نبی کا ساتھی بنایا، میدان میں بھی، گھر میں بھی، مکان میں بھی، مسجد میں بھی، نماز میں بھی، ہر جگہ نبی کے اشاروں پہ حاضر ہونے والے، نبی کے اشاروں پہ اپنی گردن کٹانے والا بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کس لیے؟ لنقل دینہ، جو اپنے نبی کو پیارا دین دیا تھا، اس دین کو قیامت کی صبح تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس پہلی کڑی کا انتخاب کیا وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی ذات تھی، وہ صحابہ کرام کی ذات تھی۔ اللہ نے چنا کہ ان کے ذریعے سے دین آگے پہنچے گا۔ فرماتے ہیں صحابہ رسول وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، یہ ہے نبی کے ساتھی، یہ ہے صحابہ کرام، کانوا علی الہدی المستقیم، یہ صراط مستقیم پر تھے، یہ ہدایت پر قائم تھے۔ یہ ہمیں منہج دیا گیا، یہ ہمیں اور آپ کو ایک اصول بتایا گیا کہ صحابہ صراط مستقیم پر تھے۔ ابو بکر کے الف سے لے کر علی کے یا تک، یا معاویہ کے ہا تک، تمام صحابہ کرام صراط مستقیم پر تھے بلا استثناء۔ کسی بھی صحابی کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے۔ تمام کو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ ہدایت کے سرچشمہ تھے، ہدایت کے لیے معیار تھے، ہدایت کے لیے طریقہ کار تھے، ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے بطور نمونہ تھے۔ کانوا علی الہدی المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورہ توبہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، آیت نمبر 100، اللہ رب العالمین نے صحابہ کی جو تعریف کی ہے وہ کسی اور کی تعریف، کسی امتی کی تعریف اس طرح نہیں کی ہے۔ اور یہ آیت اگر آپ کو یاد ہے، معنی اس کے سمجھتے آپ تو ہر گستاخ صحابہ کے منہ پہ آپ اس آیت کے ذریعے سے تماشا مار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے جو مقدم ہیں، جو پہلے ایمان لانے والے اور ان کے بعد بڑے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر شامل کر لیا۔ آیت میں اللہ نے صحابہ کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا، ایک انصار، مہاجرین، اور تیسری جماعت جو ان دونوں مقدم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلی۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد تابعین، اور بعض نے لکھا اس سے مراد دیگر صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ اعظام، قیامت تک جو بھی صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں وہ تمام لوگ اس سے شامل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا پروردگار ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ والذین اتبعوہم بإحسان میں ہمارا نام بھی لکھ لے تاکہ کل قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہم بھی جنت کے اندر ہو، نبی کے ہاتھ سے ہم بھی جام و نشو ہمارا۔ اللہ نے ان تینوں جماعتوں کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پہلے کیا کیا دنیا میں ہوا وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین
العالمین جانتا ہے. میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا ہونے والا وہ ساری باتیں بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. صحابہ کرام کتنی مدت زندہ رہیں گے, ان کے درمیان کس قسم کے جھگڑے ہوں گے, کس قسم کے اختلافات ہوں گے, وہ ساری چیزیں اللہ جاننے والا ہے. پروردگار نے اپنے بارے میں اپنے عالم الغیب ہونے کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اے لوگوں, اپنی باتوں کو چھپاؤ یا اپنی باتوں کو ظاہر کرو, اللہ کو تمہارے دلوں کے راز کو بھی, سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین جو دل کے اندر چلنے والی باتوں کو بھی, وسوسوں کو بھی, غموں کو بھی, خوشیوں کو بھی یاد کرنے والا, جاننے والا ہے. کیا وہ اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے نبی کے جانے کے بعد اس طرح کے فتنے برپا ہوں گے, صحابہ آپس میں دستوں گریباں ہو جائیں گے, تلواریں اٹھ جائیں گی. اللہ رب العالمین بے شک ان تمام باتوں کو جانتا تھا, اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرما دیا جو قیامت تک پڑھا جانے والا کلام ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں نے اپنے نبی کے جانثاروں کو سند رضا عطا فرما دی, میں نے اپنے نبی کے پیارے ساتھیوں کو بخش دیا, معاف کر دیا, ان کے لیے جنت بنا دی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. صرف اللہ نے یہ نہیں کہا میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی, اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا ان کے لیے میں نے جنت میں محل تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا ابدا, یہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, اور یہ بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی ہے. یہ قرآن کا کنٹرول فیصلہ ہے. قرآن میں تو صحابہ کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں, عظمتیں بیان کی گئی ہیں, لیکن قرآن کے اتارنے والے عالم الغیب نے صحابہ کے اختلاف کو قرآن میں نہیں ذکر کیا ہے, صحابہ کے لڑائیوں جھگڑوں کو قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا کیا ہے, لیکن ذکر نہیں کیا. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں, یہ جو آئے اچھے کام کیے چلے گئے, ان کا معاملہ ان کے ساتھ تم خاموش رہو, یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, تم اپنی زبانوں پہ لگام لگاؤ. پورا قرآن صحابہ کرام کی تعریفات سے بھرا ہوا ہے. ایک آیت اور دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کے دن, ان کے اعمال کو اللہ کس طرح سے ڈسکرائب کر رہا ہے, کس طرح سے بیان کر رہا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, اللہ کے پیغمبر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ بتایا گیا. محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو ان کے ساتھ میں رہنے والے ہیں. یا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ان کے اوپر ایمان لانے والے, اللہ نے فرمایا جو ان کے ساتھ میں رہنے والے, ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں. ابو بکر صدیق نے آپ کا ساتھ دیا, جب آپ اکیلے ہوئے تب بھی ساتھ دیا. مائی خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا جب دنیا نے آپ کا انکار کیا. صحابہ کرام نے جنگ میں آپ کا ساتھ دیا, اپنے سینوں کو اوزاروں کے سامنے, ہتھیاروں کے سامنے لگا دیا, اور خود ہتھیاروں کے وار کو سہتے چلے گئے, پیغمبر کی حفاظت کرتے رہے. اللہ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار, جو میرے نبی کے ساتھ میں ہے یہ تو کافروں پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم, لیکن اپنے یاروں میں, اپنے ساتھیوں میں بڑے رحم دل ہیں, بڑے پیارے ہیں, بڑے نرم دل والے ہیں. ایک دوسرے کے لیے دل کی دریا کھول دیتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اپنے منہ کا نوالا بھی پیش کر دیتے ہیں. یہ آپسی محبت کی مثال ہے, آپسی محبت کی مثال ہے. یہ دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی, سختی بھی ہے, نرمی بھی ہے. سختی دشمنوں کے لیے ہے, نرمی اپنوں کے لیے ہے. یہ ہم اور آپ کو بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے او لوگوں, میرے پیغمبر کے ساتھیوں کے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہو, ان کے کاموں کو دیکھنا چاہتے ہو, ان کی عبادتوں کو دیکھنا چاہتے ہو. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, میرے نبی کے ساتھیوں کے اعمال دیکھنا چاہتے ہو, تم ذرا دیکھو تو صحیح, وہ کوئی تمہیں رکوع میں ملے گا, کوئی تمہیں سجدے میں ملے گا. رکوع
اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اعمال بتا دیے گئے کہ رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں، اور پھر دل کا حال یہ بتایا گیا کہ اللہ کے خوشنودی کی تلاش میں جستجو میں رہا کرتے ہیں۔ اور آج معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ جن ہستیوں کے دل کی صفائی اور تقوی کا بیان قرآن کر رہا، عالم الغیب اللہ جل شانہ کر رہا ہے، آج انہی ہستیوں کے نیتوں پر لوگوں کے حملے ہو رہے ہیں۔ اور آج اسلامی ایک بڑا جو فتنہ ہمارے اور آپ کے سماج میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے اندر جو ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لوگوں کو منحرف کرنا، لوگوں کو بدظن کرنا کہ یہ صحابہ تو تھے آپس میں لڑنے والے، یہ تو تھے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھانے والے۔ اور ایسی سوچ وہ لوگ رکھتے ہیں جن کی صبح اپنے بھائی سے نہیں جمتی، شام تک نہیں جمتی، صبح لڑائی شام کو پھر لڑائی، صبح شام جن کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ اس طرح کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں بیان بھی کرتے ہیں، رکھتے بھی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا حال بیان کیا، ان کی سختی بھی تھی تو اللہ کے لیے تھی، ان کی نرمی بھی تھی تو اللہ کے لیے تھی۔ کبھی کسی صحابی کے بارے میں یہ بیان نہیں ملتا کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اس کے باوجود کسی صحابی نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، نبی کے حکم کی مخالفت کی، خود کو سرنڈر کرتا ہوا صحابی وہاں پایا گیا۔ صحابہ کے دلوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا تھا تقوی کے لیے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی تختیاں لکھ ڈالی تھی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت کو اللہ کا کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جو جماعت ہوتی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے وہ کامیاب نہیں تو کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ سچے مومن ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے۔ اب اس سے زیادہ صحابہ کے بارے میں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ تاریخ کو ٹٹولتے ہو، ان لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کو سامنے پیش کر کے آج مسلمانوں کے ذہن کو واش کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کی بیس ہی، جن کا عقیدہ ہی صحابہ کی دشمنی پر ہے، جب تک وہ صحابہ سے تبرہ نہ کر لیں، جب تک وہ صحابہ سے برات کا اعلان نہ کر لیں، ان کی مجلسیں نہیں ختم ہوتی ہیں، ان کے کھانے ہضم نہیں ہوتے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں، ان کی لکھی ہوئی تاریخ، جھوٹی تاریخ، صحابہ کی کردار کو برباد کرنے کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑ رہا، آج سنی مسلمان بھی شیعوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ چلا ہے صحابہ کرام کے جھگڑوں کو بیان کرنے اور حق باطل کے فیصلے کرنے۔ جن کے اماموں، جن کے علماء نے فیصلہ کر دیا، چپ رہو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وہ بیٹھ کے اپنی چوراہوں پر وہ چائے کی چسکیاں لے کر، موبائل ہاتھ میں لے کر فیصلہ کر رہا ہے، معاویہ یہ تو علی یہ، میں اس دور میں ہوتا تو میں معاویہ کی گردن میں تلوار چلا دیتا۔ ایسے بھی کہنے والے بدبخت اس زمین پر موجود ہیں، الاہم اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا صحابہ کے دل بڑے خالص تھے، وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ نیتوں پہ بھی تو کوئی کٹاچ نہیں کر سکتا، کوئی نیتوں پہ جملے نہیں بول سکتا۔ اتنے سچے کون ہیں؟ انسان کو محبوب کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مال، بیویاں۔ صحابہ نے اپنے کے لیے، اسلام کے لیے مال کو قربان کیا ہی ہے، بیویوں تک کو قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ کیا کیا نے قربانی دی ہے؟ ان کی نیتوں میں شک ہو رہے اور حقیقت یہ جان لیجیے، میں نہیں جانتا کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں، ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے اپنے اماموں سے دل میں نفرت لیے چل رہے ہیں۔ وہ تو صحابہ تھے، وہ اماموں کے امام ہیں، وہ علماء کے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ آج علماء جو ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے عالم ہیں، ان کے خلاف بھی دلوں میں عوام کی نفرت ڈال دی گئی ہے، عوام نفرت کرنے لگی۔ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا کہ عالم کچھ نہیں کر
ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے دین کی راہ اختیار کرنے میں کون سی طریقے کو استعمال کرنا ہے. ہمیں نبی کی حکمت معلوم ہے, ہمیں صحابہ کا منہج معلوم ہے. آج یہ پروپیگنڈا ہے, ہم نوجوان سمجھ نہیں پا رہا. آج نوجوان گمراہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور ایک بات جان لیجئے, جس امت کے لوگ اپنے دینی رہنماؤں سے نفرت پالنے لگتے ہیں, دلوں میں کینہ کپٹ رکھنے لگتے ہیں, پھر وہ دین سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں. انہیں دین سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. تمہارے مسلح پر کوئی اور قابل ہوگا جو تم سے نفرت کر رہا ہوگا, تمہاری جڑوں سے نفرت کر رہا ہوگا. اس لیے اپنے عالموں کی قدر کرو اور اس امت کے پہلے علماء, اس امت کے پہلے وارث نبی صحابہ کرام کی عزت کر لو, ان کا احترام دلوں میں رکھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ. علماء سے بدظن نہ ہو, صحابہ سے بدظن نہ ہو. یہ اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی. پہچانو کہ کون عالم ہے, کون کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو صحابہ کے منہج پہ پیش کرنا ہے, اور کون ہمیں دوسری راہ پہ لے جا رہا ہے. آج پہچاننا بڑا آسان ہے. یہ بہانہ کرنا کہ ہم کیسے پہچانے, یہ ایک بہانہ ہی ہے. ورنہ اللہ رب العالمین ہر آدمی کے لیے ایک اسپیشل نبی اتارتا اگر یہ بہانہ نہ ہوتا. اللہ کو پتا ہے کہ اس امت کے لوگ, اس دور کے لوگ یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں, اس لیے اللہ نے قرآن دے دیا, نبی کی سیرت دے دی اور علماء کو وارث بنا دیا. وہ سمجھائیں گے, تم سمجھ جاؤ گے. سمجھنے کے لیے آؤ تو پہلے, سمجھنے کے لیے تیار تو پہلے ہو. قرآن کو پڑھنا تو چاہو, نبی کی حدیثوں کو سننا تو چاہو. بڑے افسوس کی بات ہے, لوگوں نے دین موبائل سے لینا شروع کر دی. مسجدیں خالی ہے, ممبر خالی ہے, درس و دروس خالی ہے, مدرسے خالی ہے, چٹائیاں برباد ہے, مسجد کے لوٹے ٹوٹے جا رہے ہیں, موبائل کی اسکرین ٹوٹی جا رہی ہے, موبائل کی اسکرین پہ اپنی آنکھیں خراب کیا جا رہا, اس سے دین سیکھنے جا رہے ہیں. جہاں پر صحیح اور غلط دونوں کو ملا کر پیش کیا جا رہا ہو, آپ وہاں سے دور رہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بوتل میں آپ کو پیشاب اور پانی دونوں پیش کیا جا رہا ہے. آپ نہیں پیو گے وہ پانی جس میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہو. اللہ کی قسم 10 باتیں صحیح بتانے والا اگر 11ویں بات غیر منہجی بتا دے اور صحابہ کے خلاف بھی میں نفرت ڈال کے چلا جائے, 10 باتوں کو آپ لازم مارو, ایک بھی بات اس کی نہ ہو. یہ ہمارا اور آپ کو شیوا ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھو, صحیح العقیدہ علماء سے علم حاصل کرو, ورنہ بربادی کے دن بہت قریب ہے. جب آج آپ بدظن سے رکھو, آپ کی آنے والی اولاد شیعوں کے ساتھ مجلسوں میں وہ بھی تبرہ بازی کرے گی, وہ بھی ماتمے کرے گی, اور آپ روک نہیں سکو گے, بلکہ آپ اتنا کہو گے ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے, سوچتے آپ بھی تھے, وہ کرنے پہ آ گئے. آپ آج سے اگر سوچنا صحابہ کے خلاف بدظن ہونا بند کرو گے تو آنے والی نسل صحیح ہوگی, ورنہ نہیں صحیح ہو سکتی. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے, دل ان کے بڑے صاف ہے. اور جب اعمال اور اخلاص یعنی انسان کے جسم کے ظاہری اعضاء اور اندرونی حرکت دونوں چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے, یعنی عمل اور علم اخلاص جب آپس میں مل جاتا ہے تو ایک طرح سے حسن پیدا ہوتا ہے. وہ حسن انسان کے چہروں پہ نظر آتا ہے, جسم پہ نور نظر آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کے نور کو بیان کیا, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ جب رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور دل بھی صاف ہوتا ہے تو ایمان اور عمل اخلاص کی آمیزش کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر سجدوں کی ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو دیکھو گے تمہیں نظر آئیں گے. صحابہ بھری مجلس میں پہچان لیے جاتے. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے ایسی شکل و صورت, وہ نورانی چہرہ عطا فرمایا تھا, وہ ہیبت عطا فرمائی تھی جو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی کے ساتھیوں کو عطا ہوئی. بڑی پیاری صورت, اور آپ بھی آزما کے دیکھیں گے, اپنی زندگی میں کبھی پرکھ کے دیکھیے گا. کبھی کبھی کوئی خوبصورت گورا چٹا انسان دیکھ کے آپ کو نفرت ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا عقیدہ غلط ہے, منہج غلط ہے, سوچ اس کی غلط ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے وہ نفرت کرنے والا. آپ کو آدمی برا لگتا ہوگا, دیکھ کے چڑ آتی ہوگی, جبکہ وہ ہینڈسم ہے, خوبصورت ہے, بناوٹ تک گاڑی اس کی اچھی ہے, اور اس کے الٹا آپ دیکھ لیجیے کبھی کبھی کوئی شخص شکل سے اتنا خوبصورت نہیں ہے, رنگ بھی اس کا اتنا پیارا نہیں ہے, بناوٹ بھی اس کی اتنی پیاری نہیں ہے, بس اللہ کی تخلیق ہے, اللہ نے اس کو اسی طرح بنایا, لیکن سوچ بڑی نرالی ہے,
عقیدہ بڑا پیارا ہے، اللہ کی قسم وہ سینکڑوں میل کی دوری پر ہو، دل سے دعائیں اس بندے کے لیے نکلتی ہیں۔ یہ جو ایمان اور عقیدے کا لگاؤ ہے نا، یہ لگاؤ صحابہ سے بھی پیدا کر لو۔ اپنی آج کی زندگی میں آپ یہ محسوس کر سکتے ہو، اگر آپ کے پاس صحابہ کا عقیدہ ہوگا، صحابہ کا منہج ہوگا تو محبت آٹومیٹک پیدا ہوگی۔ اس لیے صحابہ کے منہج کو جانو، صحابہ کی باتوں کو جانو، صحابہ کے عقیدوں کو پڑھو۔ اگر ان سے محبت اپنے دلوں میں جگانی ہے تو اور دعوے سے کوئی چیز ملنے والی نہیں، محنت کرنی پڑے گی، دلیلیں لانی پڑے گی، اس میں محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صحابہ جو نبی کے ساتھ میں رہتے ہیں، ان کی مثالیں تورات کے اندر ہیں، ان کی مثالیں انجیل کے اندر ہیں۔ اللہ نے ان کی 4 حالتیں بیان فرمائی کسانوں کے ذریعے سے۔ کسان جو کھیتی کرتے ہیں اس کی مثال دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، فاخرج شطأہ، وہ بیج ابھی تھوڑا سا باہر نکلا، اب دھواں نکلا، ابھی اس کی شروعات ہوئی ہے۔ صحابہ کی مثال ایسے کیسے؟ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی پر ایمان لائے مکے میں بڑے کمزور تھے، ابھی یہ جیسے بیج زمین سے نکلا ہے، ایک چھوٹا جانور کو پیر رکھ کر ٹوٹ جائے گا، مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس پہ گر جائے ٹوٹ جائے گا، تیز ہوا چل جائے وہ زمین بہت سے جائے گا۔ اللہ نے مثال دی کہ ابھی نبی کے اوپر کلمہ پڑھے ہیں صحابہ کرام، تعداد کم ہے، وسائل بھی نہیں ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کمزوری کی حالت ہے صحابہ کی۔ مثال اللہ نے صحابہ کی دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فآزرہ، پھر وہ تنا تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، تھوڑا اور مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھوڑے اور مضبوط ہو گئے، بہت مضبوط ہو گئے۔ اب اپنی سلطنت ہے، اب اپنی جگہ ہے، اب اپنا نبی ہے، اپنا پیغمبر ہے، اب ظلم کرنے والے سب پہ سوار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستغلظ، اب مضبوط ہو گیا تھا، بڑا ہو گیا، اب ایک دم بڑا پھل آنے کے قریب ہے، مضبوط ہو گیا تنا، درخت مضبوط ہو گیا۔ صحابہ کرام جنگ بدر فتح کر لیتے ہیں، جنگ احد میں بھی ایک مثالی ان کو کامیابی ملتی ہے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ کامیاب ہونے لگے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ اب بازوؤں میں طاقت آ گئی۔ نبی کریم نے غزوہ خندق کے بعد فرمایا تھا او میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، آج اس سے پہلے یہ ہم پہ حملہ کرتے تھے، اب ہم ان کو نہیں جینے دیں گے۔ صحابہ یہاں مضبوط ہو گئے، اب ہم یہاں سے ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فاستوى على سوقه، اب یہ درخت لمبا ہو گیا، پھل آ گئے، اپنی جڑوں پہ مضبوط کھڑا ہے، آندھیاں آئے ٹوٹنے والا نہیں ہے، پھل اتار لیا جائے پھر سے پھل آئے گا۔ صحابہ کرام مکہ فتح ہو جاتا ہے، مضبوط ہو گئے، 1.25 لاکھ صحابہ نبی کے سامنے ٹھاٹھے مارتے ہوا پورا سمندر موجود ہے۔ نبی خطاب فرما رہے جاؤ دنیا میں منتشر ہو جاؤ، میرے پیغام کو پہنچاؤ۔ صحابہ کی مثال اللہ نے شروع سے آخر تک ان 4 حالات میں دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے صحابہ کی یہ جو مثالیں دی ہیں، صحابہ کو جو یہ میں نے شروع سے بال پرست کر بڑا کر کے یہ مضبوطی عطا فرمائی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو اس سے غصہ دلایا جا سکے۔ اللہ اس سے کافروں کو غصہ دلا رہا ہے، کافروں کو چڑھا رہا ہے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ صحابہ کی ترقی سے کافروں کو جلن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، چڑھتے قرآن کا نص ہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے دشمنی، صحابہ سے چڑ، صحابہ سے نفرت، صحابہ سے گڑن، صحابہ سے بغض کفار کو ہوا کرتی ہے، کافروں کو ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے صحابہ کرام کے لیے بخشش، اجر عظیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سورہ بقرہ کے دوسرے پیج آپ جب پڑھیں گے، اللہ نے جہاں منافقوں کا بیان کیا ہے، اللہ نے بتایا کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی ایک عادت بتائی ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں جاننا چاہتے ہیں کون شخص جس کے اندر منافقوں کی علامت پائی جاتی ہے تو یہ آیت غور سے سنیے۔ اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو جیسے یہ ابو بکر لائے، عمر لائے، عثمان لائے، علی لائے،
زید بن ثابت لائے. یہ جو صحابہ کرام کی پوری فہرست ہے جو یہ ایمان لے آئے ان کی طرف تو بھی ایمان لے آؤ. منافقوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے کہ بیوقوف لے رہے ہیں؟ بیوقوف کس کو کہا؟ صحابہ کو. کون کہا؟ منافقوں نے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک منہج ایک اصول دے دیا کہ قیامت تک نبی کے دور سے لے کے قیامت تک قرآن جب تک باقی ہے صحابہ کی شان میں گستاخی وہی کرے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا، جو منافقوں کے کردار والا ہوگا. علی مرزا کو آپ نے سنا جس کا بیان یہ تھا، اب وہ کھل کے آیا ہے اپنی شیریں چادر میں. ہمارے نوجوان بڑے دھوکے میں، اللہ سب کو ہم سب کو ہدایت دے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا فتنے در بدر آئیں گے، پے در پہ آئیں گے، صبح شام فتنے آئیں گے. فتنوں سے زمانہ کالا ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا تمہاری دینی زندگی میں. وہ دور چل رہا ہے. ان فتنوں میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. چراغ کی ضرورت ہے. وہ چراغ آپ کے پاس وحی کے علم کا ہونا چاہیے. خود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وحی کے علم والوں سے وہ روشنی لے لو، ورنہ اندھیروں میں گم ہو جاؤ کہ زندگی برباد ہو جائے. اس نے کہا کیا تھا؟ کہا جب حضرت علی اور معاویہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے، اگر میں اس وقت ہوتا تو میں علی کے کہنے پر معاویہ کی گردن پہ تلوار چلا دوں. معاویہ کون ہے؟ قرآن کو لکھنے والے کاتب وحی ہے. نبی علیہ السلام پر جبرائیل آتے، قرآن پڑھتے سناتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو منتخب فرمائے تھے اور جن کو کہتے تھے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کو لکھو، ان میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. قرآن کے لکھنے والے کے اوپر اس زمانے میں اس دور میں کوئی شخص کہتا میں گردن پہ تلوار رکھ کے اس کو ذبح کر دیتا، اور یہ مسلمان بھولے والے کہتے نہیں سچ تو ہی ہے. ہم مانیں گے تو اسی کی بات. حوالے دیتا ہے، بخاری کا نمبر بتاتا، مسلم کا نمبر بتاتا. نمبر بتانے سے اگر حق بیان ہو جاتا تو پھر وہ بھی صحیح ہوتے جو قرآن کا نمبر لے کر تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیتے. وہاں بھی نمبر کام نہیں، یہاں بھی نمبر کام نہیں. کام آپ کو اصل فقاہت کی ہے، دین کی سمجھ کی ہے. وہ دین کی سمجھ جو دے وہی صحیح ہے. نمبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، اس سے آپ کے دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات آپ کو کیا دی جا رہی ہے؟ ایک مشہور کتاب ہمیں یہاں کے لوگوں نے بتایا، خلافت الملوکیہ. کہا کچھ لڑکے اردو پڑھ رہے. میں بولنا نہیں چاہ رہا لیکن بات آ گئی ہے تو کہنا چاہ رہا ہوں. صحابہ کرام سے لے کر اور ان کے بعد کے لوگوں کے دور کو بدنام کیا گیا اس کتاب کے اندر. اور اس کتاب کے اندر بڑی چالاکی سے تاریخ کی غلط باتوں کو اٹھا کر چن چن کر اپنے مطلب کی باتوں کو جمع کیا گیا. پھر ایک افسانہ بنایا گیا، ایک کہانی بنائی گئی، جوڑ جوڑ کر وہ کہانی اس کتاب کے اندر درج کی گئی. پڑھنے والا لاسٹ میں اس نتیجے پہ پہنچے گا عثمان غلط تھے، معاویہ غلط تھے، علی غلط تھے. خاص طور سے حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کو ٹارگٹ کیا گیا اس کتاب کے اندر. یہ کام شیعوں کا تھا لیکن بدقسمتی سے کسی اپنے نے کر ڈالا اور لوگ اس کے فالوور بن گئے. اس کے نام پہ جماعت بن گئی پوری کی پوری. اس کتاب کا مفصل رد آپ کو جاننا ہے، ہمارے اکابر علماء سے سنیں. شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے مفصل اس کتاب کا رد کیا ہے، بہترین رد کیا ہے، علمی رد کیا ہے. کوئی اس کا جواب آج تک نہیں دے سکا. اور آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں، جب بھی کوئی شخص صحابہ پر گستاخی کرتا ہے تو اس کے سامنے دو ٹارگٹ ہوتے ہیں، عثمان، معاویہ رضی اللہ عنہ. کیوں جانتے ہیں؟ معاویہ نے قرآن کو لکھا ہے، نبی کے کہنے پر
وہی کو دکھا چمڑوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر، اور عثمان نے قرآن کو دنیا میں پھیلایا ہے، قرآن کو دنیا میں نشر کیا ہے۔ ان بدبختوں کی نیت یہ ہے کہ قرآن اصلی میرے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ان کا جو قرآن ہے لکھنے والا بد کردار ہے، بدزن ہو جاؤ اس سے، اور ان کا جو قرآن ہے اس کا پھیلانے والا غلط ہے، ان سے بدزن ہو جاؤ۔ لکھنے والا، نشر کرنے والا، رائٹر اور پبلشر دونوں اگر برباد ہو گئے، دونوں کے خلاف اگر ذہن میں آپ کے گرد بھر دیا گیا، پھر آپ کس قرآن کو مانو گے؟ قرآن پہ یقین نہ جائے گا۔ پڑھو کہ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کتاب میں۔ پھر بات یاد آئے کہ لکھا تو کس نے؟ معاویہ نے۔ نشر کس نے کیا؟ پھیلایا کس نے؟ عثمان نے۔ پھر صحیح ہے اسے وہ لا ریب معنی کا عقیدہ دل میں کہاں سے لاؤ گے اگر ان دو ہستیوں کو آپ اپنے ذہنوں میں خراب کر کے رکھ لو گے؟ سازشوں کو سمجھنا ہوگا، صحیح لوگوں کو سمجھنا ہوگا، کتاب و سنت کو پہچاننا ہوگا۔ اور اسی بات جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی بات نہیں ہے، آج سے کئی سو سال پہلے امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے یہ بات کہنی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلاف سے جو سلف صالحین نے ہر فتنے کا مقابلہ ڈٹ کے کیا ہے، انہی کے علوم کی روشنی میں آج کی فتنوں کا مقابلہ ہم کر سکتے، اور الحمدللہ ہمارے علماء کسی سے ڈرتے نہیں، فتنوں کو مقابلہ کرنے میں نبردازمہ ہے، سینہ تان کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں اور مقابلہ علمی ہو رہا ہے، اور حق کی یقین کی علم کی جیت ہمیشہ جہالت میں ہوئی ہے، ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ امام ابو زرع الرازی فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کسی صحابی کے بارے میں برائی بیان کر رہا ہے، نقص بیان کر رہا ہے، عیب بیان کر رہا ہے، فاعلم انه زندیق، تو سمجھ لو، جان لو کہ وہ بیان کرنے والا شخص زندیق ہے، منافق ہے، اسلام کی چادر اوڑھ کے اسلام کا دشمن ہے۔ یہ ہمارے سلف کی تعلیم ہے۔ اور کیا جانو؟ وَذَلِكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عِنْدَنَا حَقٌّ، یہ بات دماغ میں بٹھا لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہے، وَالْقُرْآنَ عِنْدَنَا حَقٌّ، اور ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، مکمل ہے، نقص نہیں ہے اس میں۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی جان لو کہ قرآن کو، نبی کے فرمان کو، کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو آج ہم تک اگر کسی نے پہنچایا ہے تو نبی کے جالوں نے پہنچایا ہے، نبی کے دیوانوں نے پہنچایا ہے، صحابہ نے پہنچایا ہے، یہ ذمہ داری انہوں نے ادا کی ہے۔ یہ تمہید والی امام ابو زرع الرازی نے اب آگے سازش کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو، انما یریدون ان یجرئوا شہودنا، قرآن ہمیں ملا کس کے ذریعے سے؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ حدیثیں ملی ہمیں کس کے ذریعے سے؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ صحابہ کون ہوئے؟ قرآن و حدیث کے گواہ ہوئے، ہمارے اور اللہ کے نبی کے درمیان یہ گواہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا یہ سچے ہیں، اس لیے ہمارا یقین ہے عقیدہ کہ صحابہ سچے ہیں، اسی لیے حدیث سچی ہے، اسی لیے قرآن سچا ہے۔ یہ دشمنان صحابہ چاہتے یہ ہیں کہ اسلام کے جو اصلی گواہ ہیں ان کے کردار کو خراب کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کا سارا اسلام مشکوک ہو جائے، شک کے دائرے میں آ جائے۔ انما یریدون ان یجرئوا شہودنا، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو برباد کر دیں، ہمارے گواہوں کو برا کر دیں۔ گواہ برے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگی؟ دعویٰ غلط ہے، دلیل غلط ہے۔ لیبطلوا الکتاب والسنہ، پھر یہ اپنے نتیجے پر آئیں گے، کتاب کو، قرآن کو، حدیث کو باطل قرار دے دیں گے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ان کی حدیثوں کو نہیں لیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فقہ کے نام پر جب اپنے امام کے خلاف بات جاتی ہے کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے۔ جب بھی انسان کو اپنے بنائے ہوئے دین پر ہاتھ آتا نظر آتا ہے، صحابی کو انگلی اٹھاتا، کیوں؟
اللہ کی قسم صحابہ کرام نے وہ کام کیا ہے، قیامت تک کوئی بھی شخص جو صحابہ کرام کے منہج اور مسلک کو جانتا ہوگا کوئی بدعت نہیں جا کر سکتا، اپنی طرف سے خانہ سازی کر ہی نہیں سکتا، اپنی طرف سے دین بنا ہی نہیں سکتا، اپنی طرف سے دین بنانے کے لیے بدعت کو چلانے کے لیے صحابہ کے منہج کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی لیے لوگ آج فقہ کے نام پر، عقیدے کے نام پر صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں صحابی غیر فقیہ، فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی ایسا، تاکہ اپنی منمانی دین میں چلا سکے۔ اس لیے ہم لوگ اہل الحدیث الحمدللہ کہتے ہیں قرآن و سنت سمجھ صحابہ کی ہوگی، سمجھ سلف کی ہوگی، ہمارے اپنے عقلی گھوڑے نہیں چلیں گے۔ کوئی اٹھے اور بخاری شریف کا ترجمہ پڑھے اس کے بعد فتویٰ دینا شروع کر دے، وہ عالم نہیں ہے۔ ہم دھوکہ اسی میں تو کھاتے ہیں، دھوکہ ہمیں اور آپ کو اسی میں ہوتا ہے۔ بچپن سے سنتے آئے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن علم کے میدان میں کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر آدمی جو داڑھی رکھے ہوئے، پگڑی باندھے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے عالم نہیں ہے، کیوں آپ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے؟ اس کے پاس علم کا، اس کا سورس کہاں سے ہے؟ علم اس نے سیکھا کہاں سے ہے؟ ترجموں سے، ٹرانسلیشن پڑھنے سے، قرآن کا ٹرانسلیشن، حدیثوں کا ٹرانسلیشن پڑھنے سے اگر کوئی مفتی بن جائے، فتویٰ بن جائے، فتویٰ دینے لگے اور علامۃ الدہر بن جائے تو ساری دنیا علامہ ہوگی۔ صرف ترجمہ پڑھنے سے یہ جگر نہیں آتا، صرف ترجمہ پڑھنے سے علم کی گہرائی نہیں آ سکتی، علم کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا۔ وہ سمجھ لاؤ اپنے اندر، وہ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ آپ کو انجینئر سمجھائے گا پھر سمجھ آئے گی؟ نہیں۔ افسوس تو اسی لیے ہے یہ امت خرافات میں ڈوبی ہے۔ اسے اماموں سے زیادہ بابا اچھے لگتے ہیں، اسے علماء سے زیادہ انجینئر ایڈوکیٹ اچھے لگتے ہیں، پھر اس کے دین کا کیا حال ہوگا؟ پیورٹی سامان میں چاہیے، گھر کے دروازے میں چاہیے، گھر کی کھڑکیوں میں چاہیے اوریجنلٹی، گھر کے اندر لگنے والے چولہے کے اندر، رنگ کے اندر، پلاسٹر کے اندر، زندگی کے ہر سامان میں اسے برانڈ چاہیے، علم میں برانڈ نہیں چاہیے۔ وہ برانڈ آپ لائیے، علم آپ کا سنہرا ہو جائے گا، دین آپ کا واضح ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا کہ میں نے امت کو ایک ایسا دین دیا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہیں۔ کون سا اس میں پرندہ ہے جو آپ سلجھانے کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہو؟ آپ کے علماء آپ سے نہیں کر پاتے۔ یہ ظالم اسی لیے پہلے علماء کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ جب تک عالموں کو بدنام نہیں کرو گے آپ کو لوگ عالم سمجھیں گے کیسے؟ ان کے پہلے دشمن ہم ہیں، اور آپ جانتے ہی ہو ہمیں آپ سے کیا فائدہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں منہ میاں مٹھے کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات 100% سچ ہے۔ ایک عالم سے آپ کو جتنا فائدہ مل جائے گا آپ پوری زندگی اس سے نہیں فائدہ لے سکتے، اپنی پوری جائیداد لکھ کے چلے جاؤ گے نہیں فائدہ پہنچا سکتے آپ جو اس سے سیکھ لو گے۔ اس لیے ہمیشہ علماء کی قدر کرو، اور علماء میرے کہنے سے مطلب سچے علماء، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ رکھنے والے علماء۔ ہر ایرو ویرو نتو ویرو کے پیچھے بھاگنا بند کرو، ان بھکتی بند کرو، صحیح علماء کے سامنے آؤ، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ اور عقیدہ میں صحابہ کا بتاؤں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف میں صحابہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو بڑی اچھی انداز میں کی ہے۔ میں 3 اماموں کا حوالہ دے کر 3 سلفی علماء کی باتیں پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے صحابہ کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں نقل فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت صحیح مسلمان صحابہ کا سچا پیروکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تعلق سے عقیدہ یہ رکھے گا کہ وہ
رافضیوں اور شیعوں کی طرح صحابہ کرام کو گالی نہیں دے گا، صحابہ کے خلاف دل میں نفرت نہیں پالے گا۔ سب سے پہلی چیز، یہ لوگ صحابہ کو گالی دیتے، آپ کو ان کے خلاف محبت پیدا کرنا ہے، صحابہ کی محبت دلوں میں ڈالنی ہے۔ اور ایک دوسرا فرقہ جس کو ناصری کہا جاتا ہے، یہ لوگ اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم اور آپ کا موقف یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی سچی تعریف کریں گے، بنا غلو کیے ہوئے ان کے حق کو تسلیم کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کریں گے، اور جو صحابہ کے درمیان آپسی اختلافات ہوئے اس پہ ہم خاموش رہیں گے۔ دوسرے امام طحاوی حنفی عالم دین ہے، منہج سلفی ہے، وہ عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ہم عقیدت رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ولا نفرط فی حب احد منهم، لیکن ہم کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، حتیٰ کہ نبی کی محبت میں بھی ہم غلو نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک پنپا تھا اس واقعے سے سبق سیکھا ہے کہ جہاں شرک نے جنم لیا اس کی اصل جڑ یہ تھی کہ لوگوں نے نیک لوگوں کی شان میں حد سے زیادہ غلو کرنا شروع کر دیا، تو ہم غلو سے بھی بچتے ہیں۔ ولا نتبرأ من احد منهم، ہم کسی صحابی سے برات کا اعلان نہیں کرتے، سارے صحابہ کو اپنے آنکھوں کا تارا بنا کے رکھتے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ صحابی ہے، ایک پل کے لیے نبی کے نورانی چہرے کو اس نے دیکھا ہے، یہ جنتی ہے، ہمارے عقیدہ۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ وَيَذْكُرُهُمْ بِغَيْرِ الْخَيْرِ، اور ہم اس سے بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو صحابہ کی برائیاں کرتا ہے، ان کی بھلائیوں کو ذکر نہیں کرتا ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ بِغَيْرِ الْخَيْرِ، اور ہم وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ، اور ہم صحابہ کرام کی اگر کا ذکر کرتے بھی ہیں تو ان کی بھلائیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے اختلافات کو ہم نہیں بیان کرتے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے، صحابہ سے محبت کرنا احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے نفرت کرنا کفر ہے، منافقت ہے، سرکشی ہے، بےایمانی ہے، غداری ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے اماموں نے، ہمارے ائمہ سلف نے، سلف الاول نے بھی دیا۔ اسی طرح سے 5ویں صدی میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے سلفی عالم اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، اہل الحدیث اور اسلاف کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ اہل الحدیث کا صحابہ کے بارے میں موقف کیا، خاص طور سے جو معاویہ اور علی رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے، جو سیاسی جنگیں ہوئی، اس تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ آج لوگ آپ کو قریب کر پوچھیں گے مولانا یہ جو جنگ جمل ہوئی تھی حق پہ کون تھا؟ مولانا یہ جو جنگ صفین ہوئی تھی اس پہ حق میں کون تھا؟ یہ جو یزید اور حسین رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے اس میں حق پہ کون تھا؟ اس تعلق سے ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا کیا ہوگا؟ ایک عام آدمی کو اس پہ کیا موقف رکھنا چاہیے؟ کہتے ہیں وَيَرَوْنَ الْكَفَّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَطْهِيرَ الْأَلْسِنَةِ، کہا یہ اہل الحدیث، یہ سلفی منہج والے ہمیشہ صحابہ کے درمیان جو بھی اختلاف ہوئے وہ اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں۔ کس طرح سے روکیں گے؟ پہلے تو اپنے دل کو صاف رکھیں گے، دوسرے نمبر پر اپنی زبان کو صاف رکھیں گے، صحابہ کے خلاف کبھی بھی ہم برے الفاظ نہیں نکالیں گے، اور اس طرح کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوں گے جن مجلسوں میں صحابہ کی برائیاں ہوتی ہیں۔ وَتَطْهِيرَ الْأَلْسِنَةِ عَمَّا يَتَضَمَّنُ لَهُمْ عَيْبًا لَهُمْ وَنَقْصًا فِيهِمْ، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو پاک رکھو، صاف رکھو، ایسا ذکر صحابہ کا نہ کرو جس سے ان کی عیب گیری ہوتی ہو، کوئی عیب بیان
یہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ علی مرزا ایک ویڈیو میں کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے کے بعد کہنا میری مجبوری ہے کہ میں کہہ رہا ہوں. مجبوری میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے. یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے وَيَرَوْنَ التَّرَحُمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا. تمام صحابہ کرام کو ہم رحمہ اللہ کہیں گے, ان کے لیے دعائیں کریں گے, ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضی اللہ عنہم اجمعین کہیں گے. وَالْمُوَالَاةَ لِكَافَةِ, اور تمام صحابہ کرام سے ہماری دلی محبت ہوگی, ان سے ہم دوستی کا اظہار کریں گے. ہمارا اور آپ کا مسلمانوں کا ایک بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ دوستی کس سے کرنی ہے, دشمنی کس سے کرنی ہے. دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہوگا؟ کہا گیا صحابہ سے دوستی ہر حال میں کرنی ہے. ان کے جواب سے اختلاف ہوئے, اپنی زبان کو وہاں پر رکھنا ہے. اور قرآن کا منہج بتا کے اپنی بات کرنا ہے. قرآن نے ہمیں کیا سکھایا؟ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ کے دادا پردادا رشتہ دار سے کوئی پرانے آدمی جو نیک تھے آپ کی نظر میں, چلے گئے, انتقال کر گئے, آپ ان کی برائی کرنا تسلیم کرو گے؟ اپنے منہ سے نہیں کرو گے. کوئی دوسرا آپ کے سامنے کرے آپ کرو گے؟ نہیں کرو گے. کوئی تیسرا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کے دادا کا نام لے کر برائی کرے, برا بھلا کرے, آپ برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے. آپ کا فریضہ کیا ہوگا؟ آپ یہی کہو گے اللہ ہمارے دادا کو رحمت کرے, ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. یہ آپ کرو گے, اور یہ صحیح طریقہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے کہ اے مسلمانوں, تم سے پہلے جو بھی ایمان والا ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے, تم اس کے لیے دعائیں کرو, تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ بعد میں آئے ایمان والے, وہ اپنے سے پہلے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. ہم اور آپ مانتے ہیں کہ صحابہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے, پھر ہم اور آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں, مغفرت کی دعائیں کریں, بخشش کی دعائیں کریں. اے اللہ ان کو معاف فرما دے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کم سے کم کہنے میں کنجوسی نہ کریں. یہ ہمارا اور آپ کا دینی فریضہ ہے. اللہ کی قسم جس طریقے سے آج صحابہ کرام کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جملے کسے جا رہے ہیں, اگر تصور کی دنیا میں آیا جائے تو شاید اما عائشہ یہ کہتی رہے گی, اے میرے نبی کے نونہالوں, اے میرے نبی کے ماننے والوں, کل کا دن تھا تم نے نبی کے سامنے سینہ لگا دیا, کل کا دن تھا تم نے نبی کے لیے نبی کے اشاروں پہ اپنی گردنیں کٹا دی, اپنے نبی کی سب سے پیاری بیوی کی آج عزت اچھالی جا رہی ہے. اور کیا ہو گیا؟ تم ایسے ہی لوگوں کو اپنے سروں کا تاج بھی بنائے ہو, تم ایسے ہی لوگوں کو اپنا عالم بھی سمجھتے ہو جو تمہاری اماں کی بھی حرمتی کرتا ہے, جو تمہاری ماں صدیقہ عائشہ کی بھی حرمتی کرتا ہے. یہ صدیقہ عائشہ کی یہ جذبات ہوں گے جو آج ہم اور آپ سے کیے جا رہے ہوں گے. وہ میرے بھائیوں, ایسے لوگوں سے بچو جو صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی برائی کرتا ہو, جو ازواج مطہرات کی برائی کرتا ہو, جو اما عائشہ کی بھی حرمتی کرتا ہو. ہمارا تو ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنت میں ہیں, اور اللہ کے نبی کی ساری بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. سارے اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سب کے سب جنتی, تمام صحابہ کرام جنتی. ہمارا عقیدہ بڑا وسط والا, بڑا درمیانی والا, بڑا اعتدال والا, بڑا پیار والا, بڑا صحیح, بڑا سچا ہے. ہم نبی کریم سے پیاری محبت کرتے, اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں. آپ اندازہ کرو صحابہ کرام سے جو ان کے آپسی اختلاف ہوئے, جھگڑے ہوئے, اس بحث کو علماء نے عقیدے میں کیوں ذکر کیا ہے؟ جہاں عقیدے کی بات ہوتی ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, فرشتوں کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, جہاں عقیدوں کی بحث ہو رہی ہے وہاں پر صحابہ کرام
صالح سندھی حفظہ اللہ مدینہ منورہ کے جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں، اللہ انہیں تعدیر بحیات رکھے، ان کے علم سے ہمیں روشناس کرائے، ہم منور ہوتے رہے۔ فرماتے ہیں اس لیے ہمارے اسلاف نے صحابہ کے اس مسئلے کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا اور عقیدے کے مسائل میں ذکر کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ منہج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ نے صحیح راستے پہ چھوڑا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں نے تم کو سیدھے راستے پہ چھوڑا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس لیے نبی کی بات، صحابہ کی بات اور ایک منہج، ایک راستے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو عقیدے کے مسئلے میں چھوڑا۔ دوسری وجہ یہ جو صحابہ کے آپسی اختلاف ہوئے، اگر آپ پڑھ بھی لو موٹی موٹی کتابیں 1000 پیج کی 2000 پیج کی، ایک ویڈیو نے 100 ویڈیو سن ڈالو، دیکھ ڈالو، آپ کے علم میں آپ کے عمل میں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، اس میں علمی اور عملی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ وجہ نمبر 3، بلکہ جس نے بھی قدم رکھا ہے علم کی گہرائی کے بغیر، جو علم کی گہرائی کو نہیں جانتا، جس کا عقیدہ بالکل مضبوط نہیں ہے، جو صحابہ کے، جس کا دل صحابہ کی محبت سے معمور نہیں ہے، اس نے صحابہ کی جھگڑوں کو پڑھنا پہلے شروع کر دیا ہے، تاریخ گواہ ہے اس کے قدم ڈگمگائے۔ ڈگمگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں طرف میں سے ایک طرف کا حمایتی بنا اور ایک سے نفرت کرنے لگا ہے۔ یا تو آپ علی رضی اللہ عنہ ان کی جماعت سے محبت کرنے لگو گے، یا پھر حضرت معاویہ ان کی جماعت سے محبت کرو گے، یا دونوں میں سے کسی ایک سے آپ نفرت کرنے لگو گے۔ یہ نتیجہ ہوگا اور آپ کے قدم ڈگمگائیں گے، اور فائدہ آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑے جان کے، سمجھ کے، لوگ آج اپنے پڑوسی کے جھگڑے نہیں جانتے، اپنے گاؤں، اپنے محلے رشتے داروں کے جھگڑے نہیں جانتے۔ 1400 سال جس کے بارے میں سلفی علماء نے کہہ دیا چپ رہو، اس کے بارے میں زیادہ سوچو نہیں، وہ جنتی ہے، آپ کا نہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارا کس نے تھا، یہ حق میں کون تھا، روکا گیا اس سے، کوئی آپ کو علمی عملی فائدہ ہونے والا نہیں۔ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے قدم ڈگمگائیں گے، عقیدہ خراب ہوگا، اور عقیدہ خراب ہوگا پھر وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو عقیدہ صحیح کرنا ہوگا۔ چوتھی وجہ، یہ جو پوری اختلاف کی پوری ہسٹری ہے نا، صحابہ کرام نے اس کو نہیں لکھا تھا، صحابہ کرام نے اس کو بیان کرنے سے پرہیز کیا۔ جس دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان جو اختلاف ہوا، جو جنگیں ہوئی، اس دور میں صحابہ کتنے تھے پتہ ہے؟ تقریباً 10,000 یا اس سے زائد 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان لڑائیوں میں، ان اختلافات میں صرف 30 یا زیادہ سے زیادہ 100 صحابہ کرام بس۔ کتنے صحابہ الگ ہیں؟ 9,900 صحابہ کرام نے اس سے خاموشی اختیار کی، حصہ ہی نہیں لیا، بلکہ اہل بیت میں سے ایک صحابی ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی سے کہا، کوئی چیز مانگی، حضرت علی نے پوچھا، کہا اسامہ یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے میرا ساتھ دینے کے لیے معاویہ کے سامنے؟ اسامہ ابن زید جو اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے جواب دیا، کہا اے علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ کی عزت میں کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن سامنے جو ہے وہ بھی صحابی رسول ہے، اگر آپ اپنے ساتھ مجھے شیر کے منہ میں لے کے چلو، اللہ کی قسم میں چلا جاؤں گا، لیکن اس معاملے میں میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ مسلمان ہے۔ 10,000 صحابہ میں سے صرف 30 سے لے کر 100 اتنے صحابہ صرف تھے، اور باقی تو چپ چاپ تھے۔ تو باقی کا منہج اپناؤ، یہی ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے۔ اور آج یہ ہم اور آپ کو اور ایک غلط پروپیگنڈا سمجھایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب یہ جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، تو صحابہ کی 2 ٹیم تھی، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ یہ غلط ہے، 2 نہیں 3 ٹیمیں تھی، ایک حضرت معاویہ کی، ایک حضرت علی کی، اور 9,900 تقریباً صحابہ کرام کی تیسری ٹیم تھی، جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیوں جانتے ہیں؟
یہ سب صحابہ کرام کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک تھی. وہ سیاسی مجبوریاں تھی. کوئی دینی جنگ ہوتی تو سارے صحابہ اس میں شریک ہوتے. حق و باطل کی لڑائی ہوتی تو کوئی صحابہ پیچھے نہ ہوتا کہ خلیفہ آواز دے, کوئی صحابی اپنے گھر میں بیٹھا. یہ تصور نہیں ہو سکتا. یہ سیاسی جنگ تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے میرے صحابہ کرام, میرے جانے کے بعد فتنے پیدا ہوں گے, فتنے جنم لیں گے, لڑائیاں ہوں گی, اختلافات ہوں گے. جب وہ دور آ جائے اپنی تلواروں کو لے جا کر پہاڑوں پہ پٹک دینا, اس کے دھار کو مردار کر دینا, جنگوں میں شریک نہ ہونا, خاموشی اختیار کرنا. یہ جو 9000 سے زائد صحابہ نے اسی منہج کو اپنایا تھا. اور باقی جو بچے صحابہ تھے 30 سے لے کر 100 تک, یہ تقریباً یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حق میں تھا اس کو ڈبل ثواب ملا, اور جو حق میں نہیں تھا اس کو سنگل ثواب ملا. ثواب دونوں کو ملا, تینوں کو ملا. یہ ہمارا صاف ستھرا منہج ہے. صحابہ کے تعلق سے بڑا واضح, بڑا, اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا دین وہ دین ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہے, دن کی طرح صاف ستھری. عقیدہ پیارا ہمارا ہے, منہج اس عقیدے کو اپناؤ, کتاب و سنت کو اپناؤ. سلفی منہج میں عافیت ہے, اسی میں دن کو سکون ہے, اسی میں اطمینان ہے, اسی میں دوسرے آپ سے مطمئن ہیں, اس میں اللہ اس کے رسول آپ سے راضی ہیں, اسی میں جنت کی ضمانت ہے, اسی میں ہمارے اولاد کی سلامتی ہے. اللہ وحدہ شریک سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمارے دلوں کو صاف فرمائے. اللہ دعا کرتے ہیں ہمیں بھی بخش دے, ہم سے پہلے تمام مومن جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو سب کو بخش دے, معاف فرما دے. ہم سب کا حشر کو قیامت کے دن ایک ساتھ کر جنت میں ہمیں اکٹھا کر. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.